میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کل 10ویں کا اعلان اکٹھا کرا دیا گیا، اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں دونوں ایصال ثواب کی تقریبات ہو جائیں۔ اس کا اصل ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے جانے والے کے لیے، کچھ قرآن مجید پڑھ کے، کچھ اذکار پڑھ کے، کچھ وظائف پڑھ کے اس کی روح کو ایصال کرنا ہے، اتنا مقصود ہے۔ بڑی غور سے، مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے آپ 2-3 منٹ کا صرف، اور میری بات پہ نا خاص توجہ کریں، خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس میں کھانا پکانا ہے نا، تو آپ نے کھانا اس لیے پکانا ہے کہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اور جو ثواب اس کا ملے گا وہ بھی جانے والے کی روح کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں دعوت پکا لیں، دعوت رشتہ داروں کی، یاروں کی، وہ تو بھائی دعوت ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے جانے والے کی روح کو، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھایا 4 بندوں نے، موج کی، مرضی کا انہوں نے گوشت اڑایا، تو وہ کہیں اس کا ثواب جائے گا۔ یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا، کہ دعوت کی، امیر لوگ سارے اکٹھے کیے، رشتہ دار، دوست احباب، سیاسی سب آ گئے، اب آپ نے وہ دعوت کی اور نام آپ نے ختم شریف کا دے دیا۔ آپ تھوڑی گہرائی سے سوچیں کہ یہ ختم بنتا ہے؟ ویسے ذہن قبول کرتا ہے کہ یہ ختم شریف ہے؟ اب میں کہہ لوں، اب میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نما چہلم بھی ہوتے ہیں، ولیمہ نما چہلم، وہ ٹائٹل چہلم کا ہے اور اندر جا کے دیکھو تو ماحول سارا ولیمے کا ہے، تو یہ ایصال ثواب ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ ایصال ثواب ہے؟ آپ غرباء کی دعوت پکائیں گے، غریبوں مسکینوں کی، ان کی دعوتیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح۔ ہاں آئے ہوں، کھانا کھا جائیں، فی نفس ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، دعوت کھلانا ثواب ہے، لیکن ختم کو، چہلم کو، 10ویں کو دعوت بنا لینا یہ درست؟ ویسے ان کو دیں آپ، ثواب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف، یعنی کل 10ویں کا اکٹھا اعلان ہو گیا، میں موجود تھا، تو کہنے لگے ویکھو ہونے پیسے لگے جے بچان، خدا کے بندو یوں تو نہ کرو۔ ایک ان کا والد چلا گیا، والدہ چلی گئی، کوئی عزیز چلا گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گھر سے روٹی نہیں ملتی، صرف ختم کی ملتی ہے۔ اتنی چھوٹی سوچ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تو ماحول میں ہی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں مولوی صاحب ہو کے، مسجد کا خطیب ہو کے، حالانکہ چہلم پہ ڈیوٹی مولوی صاحب کی ہے، ان کو تو موقع ملنا ہے 10ویں کا بھی، چہلم کا بھی، کل کا بھی، لیکن مولوی کا بھی تو کول ہونا ہے نا، اسے بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں درست ہیں صرف اتنی درست ہیں، حد بندی سے باہر جائے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی۔ اس لیے ان تقریبات کو بھی یقین کریں۔ کل شریف پہ ماحول دعوت کا نہ ہو۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے، درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ سکتا، لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا، وہ تو دیگوں پہ ہے، وہ تو ٹینٹ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، وہ تو ترتیب لگا رہا ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کل سے پہلے 10ویں کے بعد، چہلم کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ ہے، تم حصہ نہیں پورا دے رہے، یہ ایصال ثواب ہے؟ تیرے ذمہ 25,000 ہے، تیرے ذمہ 30,000 ہے، یہ ایصال ثواب ہے؟ یہ غلط چیز ہے، کیونکہ آپ، ایک ماحول ہے دعوت کا، ایک ماحول ہے دعا کا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جہاں دعا کا ماحول ہوگا نا، وہاں نہیں یہ ٹینٹوں کا چکر، روٹیوں کا چکر، یہ آنے جانے والوں کا چکر، میرج حال، وہاں نہیں، وہاں تو لوگ قرآن شریف پڑھیں گے، وہاں تو گھر والے بھی بیٹھ کے تسلی سے تسبیح کریں گے، اور پھر تسلی سے آنسوں سمیت رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ دعوت اور دعا کا ماحول ہی الگ الگ ہے۔ اس لیے جو ہماری تقریبات ایصال ثواب کی ہیں، اور پھر میں آپ سے عرض کروں، امیر بڑے بڑے چہلم کرتے ہیں، غریبوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، مشکل میں، پتہ نہیں بیچاروں کا بیماری پہ کتنا کو خرچ ہو گیا ہے، کہاں کہاں سے قرضہ اٹھایا ہے، کتنی تکلیف صحیح ہے۔ پھر آپ نے کل شریف پہ بھی بہت بڑا اہتمام کا کہہ دیا، پھر 10ویں پہ بھی کہہ دیا، پھر چہلوں پہ بھی کہہ دیا۔ نہیں، کچھ لوگ زبان سے کہتے لیکن بڑی تکلیف میں آ جاتے۔
بڑی آزمائش، بڑی ساری دکھ بھرا معاملہ ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے، چونکہ میرا شعبہ ہے، میں نے قریب جا کے دیکھا ہے. لوگ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں، جناب آپ کیسے کر کے کریں، کس کو دکھ بتائیں. ایک ماں کے جانے کا دکھ، باپ کے جانے کا دکھ، بھائی کے جانے کا دکھ، اور ایک یہ والا دکھ. نہ کریں یہ کام. ہمارا دین جہاں ہمیں تکلیف نہیں دیتا، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں. اصالِ ثواب ضرور کریں، فی نفس ہی اس کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن مشقت والا کام میں درد سے کہ غریبوں کا بھلا کر دو، پر ان کو جا کے مشورہ دو کہ یار مہربانی کرو، ایک ہی ختم کافی ہے. بڑا ختم کول والے دن ہو گیا، اب جائیں لوگ اپنے گھروں کو. چیلم والے دن بس ٹھیک ہے. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی مسجد میں گھر سے سارے لوگ چلے جائیں، مسجد کے نمازی بیٹھے ہیں، وہاں جا کے آپ کہیں جناب قاری صاحب یہ تھوڑا ختم شریف پڑھ دیں. آپ کو بہت بڑا اعلان کرانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ ختم شریف پڑھ دیں. دیکھو نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے حضور کی ادائیں نور بن کے ہمارے دلوں میں اتر جائے اور وہ نہ اندر رہ جائیں ہمارے. یہ دیکھو اصالِ ثواب. حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، قربان جائے. نصیب دیکھو، حضور ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے. قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا. حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے اور پھر نبی کریم نے تسبیح پڑھی، پھر تحلیل پڑھی، پھر تکبیر پڑھی، دیر تک پڑھتے رہے. پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی، میں نے تسبیح پڑھی ہے تو اللہ نے کشادہ کر دی ہے، کھول دی ہے قبر. تو جاؤ نا ابا جی کی قبر پہ، پڑھو نا وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھو نا وہاں جا کے الحمدللہ الحمدللہ وہاں پڑھو جا کے. وہاں جا کے کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. پڑھو جا کے وہاں سورہ یاسین، پڑھو جا کے سورہ ملک، پڑھو جا کے وہاں قرآن مجید. دیکھو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ اصالِ ثواب کی ترتیب بنائیں. گھر میں بھی یہ اصالِ ثواب کریں تو ذرا درد سے، ذرا ذوق سے، ذرا اچھی طرح پڑھ کے. لیکن دعوتیں نہ بنائیں کل 10ویں چیلم کو. دعوتیں یعنی مل بیٹھو، کپڑے نئے نکالو، پوری تیاری کرو اور جناب وہاں جاؤ اور جا کے کھانا کھاؤ اچھا سا خوبصورت سا، اور ساری توجہ ہی کھانے پہ. چونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ جس طرح شادی میں کھانا کم پڑ گیا تو عزت نہیں ہوگی، اس طرح اگر چیلم پہ کم پڑ گیا تو پھر بھی رسوائی ہوگی. تو جب کھانے پہ لگ جائیں گے تو دعا تو رہ گئی، جانے والے کا فائدہ نہ ہو سکا. دو ایک باتیں مزید اسی عنوان پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر خوشی منایا کریں، اظہار مسرت کریں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے جو بڑی خوبصورت ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اس لیے نہیں منانی کہ انعام ملا ہے، خوشی اس لیے منانی ہے کہ رب کی طرف سے ملا ہے. خوشی اس لیے منانی ہے کہ محبوب نے دیا ہے. تو جب محبوب دے نا، وہ چند دن پہلے بڑا لطف آیا، بس ایک بات ہے بھولتی نہیں، سے ثبوت نہ منگو میتھوں نظر کرم کا دہوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. یہ اس لیے خوشی منانی ہے کہ نظر کرم ہوئی ہے، اللہ نے نوازا ہے. تو اب جب اس لیے خوشی منانی ہے کہ اللہ نے دی ہے تو پھر خوشی بھی وہی منانی ہے جس سے اللہ راضی ہو. اسی انداز میں رہنا ہے جس میں رب رسول راضی ہوں. تقریبات میں 2-3 چیزوں کا خاص خیال. ایک تو خرچ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ خرچ کریں، فضول خرچی سے بچیں. ہماری شادیوں میں اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے، اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ چونکہ ہماری طبیعت ہے نا، ہم کسی نہ کسی بات میں اپنے آپ کو خود بخود ایموشنل کر لیتے ہیں. میرا پہلا منڈا ہے تو میں زور لانا ہے سارے چاہ کرنے میں، پھر میرا آخری ہے تو ہن بھی میں سارے چاہ. او دیکھو جی آخری شادی ہے، او یہ آخری نہیں ہے میرے بھائی. کس نے آپ کو کہا؟ دعا کریں نا اللہ بیٹے کو بھی بیٹے دے، اللہ بیٹے کو بھی بیٹیاں دے، تو ان کی بھی شادیاں ہوں، تو آخری تو نہ ہوئی.
کیوں مطلب آپ بلا وجہ اپنے آپ کو خود بخود ایموشنل کر کے. اور یہ اتنی کبھی طبیعت ہے بعض لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں وہ دکھانا ہے. آج آپ شادی کی تقریبات کو فضول خرچیوں سے بچائیں.